السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں نیلوفر دیدار سے کہتی ہے حلیمہ اور فاطمہ کی شادی ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ جواب میں دیدار کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملعون خاتون نے مجھے ایک حکم دیا تھا۔ کیا شادی بری چیز ہے؟ کیا میں خوش نہیں ہو سکتی؟ نیلوفر کہتی ہے ہر وہ چیز جو انسان بغیر اللہ کی رضا کے کرے وہ بری چیز ہے دیدار خاتون۔ جواباً دیدار کہتی ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ مختلف خون رکھتی ہیں، آپ کے اپنے قوانین ہیں، جتنے 20 سال گزر جائیں آپ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ڈالنا چاہیے اور انہیں وہ مواقع چھوڑنے پہ مجبور نہ کریں جو ان کے انتظار میں ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی ان کی شادی نہیں کروا سکتا۔ دیدار کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی ماں ہیں نیلوفر خاتون؟ تو نیلوفر کہتی ہے اگرچہ میں ان کی ماں نہیں ہوں لیکن وہ میرے لیے بہنوں سے بڑھ کر ہیں، میں کبھی کسی کو انہیں دکھی نہیں کرنے دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت اورحان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل سمندر پہ گات لگائی ہوتی ہے کہ اسی لمحے انہیں بحری جہاز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے حضور کم از کم 15 جہاز ہیں، تو اورحان کہتا ہے اگر کوئی فوج بھی یہاں آئے تو صرف موت ہی ان کا استقبال کرے گی، سپاہیوں کو اطلاع دو جب فوجی زمین پہ قدم رکھیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ اسی لیے حلیمہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے آپ بلانا بھول گئے تھے۔ اورحان اس سے کہتا ہے اگر میں بھول بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمیشہ آ کر مجھے ڈھونڈ لیتی ہو، تم نے اچھا کیا، ہم جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، صبح بڑی جنگ ہوگی۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے اور ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں وہ حتیٰ کہ رارگاہ بھی نہیں گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں عثمان ضرور کوئی وضاحت ہوگی، مجھے اورحان پہ بھروسہ ہے۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ قبیلے سے ناکامی کے بعد بھاگ گیا ہے، وہ لوگوں کو ہمارے پیچھے باتیں کرنے کا موقع دے رہا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں افواہیں نہیں سنتا ملعون؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں فکر نہ کریں، اورحان جرگے میں ضرور شرکت کرے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز سمندر کے کنارے پہنچنے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ سمندر کے کنارے بازنطینی سپاہیوں میں کچھ اورحان کے سپاہی بھی گھسے ہوتے ہیں جو بارود ایک طرف اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ زمین پہ بارود گراتے ہیں۔ بارود صحیح طرح سے پھیل جانے کے بعد وہ موقع دیکھتے ہیں اور آگ بارود پہ گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی ادھر ادھر جا گرتے ہیں۔ حلیمہ سپاہیوں کے ساتھ سامنے آتے ہوئے کہتی ہے اللہ اکبر۔ بازنطینیوں میں گھسے ہوئے اورحان کے سپاہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ حلیمہ بھی سپاہیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں کود جاتی ہے۔ ایک طرف سے اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا وہاں پہنچتا ہے، اس کا سپاہی آگ والا تیر مار کر ایک اور دھماکہ کر دیتا ہے۔ وہ بازنطینی سپاہیوں کو بالکل سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے، جو تلواروں سے بچتے ہیں وہ پیچھے دھماکوں سے مار دیے جاتے ہیں اور جو ان سے بچتے ہیں انہیں تیروں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں حلیمہ بھی کسی مرد جنگجو سے کم نظر نہیں آتی اور وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ لڑتی ہے۔ اورحان ایک ہی حلے میں کئی کافروں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تیر انداز بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں ایسے گرتی ہیں جیسے درخت سے پتے۔ ایک سپاہی بلند آواز میں اورحان سے کہتا ہے جناب جہاز بھاگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں نیلوفر حفصہ سے پوچھتی ہے حفصہ کیا تم نے حلیمہ کو دیکھا؟ وہ کہاں ہے؟ اس لیے میں ملعون خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں اور نیلوفر سے کہتی ہیں جرگہ شروع ہو چکا ہے، اورحان یہاں نہیں ہے، حلیمہ بھی نہیں ہے، اگر تم کچھ جانتی ہو اور مجھے نہیں بتاتی۔ تو نیلوفر کہتی ہے اورحان اب بھی محاصرے کا کماندار ہے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کے پاس ضرور کوئی معقول وجہ ہوگی، لیکن حلیمہ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ حفصہ کہتی ہے واللہ مجھے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن باجیانوں سے شکارگاہ میں دیکھنے گئی ہیں۔ ملعون خاتون نیلوفر سے کہتی ہیں سب کو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے راستہ مل رہا ہے، دعا کرو کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو ورنہ تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون چلی جاتی ہیں۔ دوسرے خیمے میں دیدار گونجا سے کہتی ہے علاؤالدین اور تمہاری محبت کی عظمت کو پورا جہان جانتا ہے، میرے لیے بھی میری نظروں میں بھی تم دونوں قیمتی ہو۔ گونجا کہتی ہے دیدار خاتون شکریہ، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، جو کہنا ہے کھل کے کہیں۔ دیدار کہتی ہے میری بیٹی ملعون خاتون نے مجھے علاؤالدین کو اولاد دینے والی خاتون ڈھونڈنے کا کہا ہے۔ یہ سن کے گونجا کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ لڑکھڑا جاتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیدار کہتی ہے مجھے بے چینی ہوئی، میں ملعون کو بھی نہ نہیں کہہ سکی، لیکن میں تمہاری پیٹھ پیچھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گونجا گرتے گرتے خود کو سہارا دیتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ دیدار اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے تم اور علاؤالدین میرے لیے الگ ہو، میں انہیں تمہیں اور تمہاری محبت کو دور کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، لیکن میں بھی تم سے ایک مدد چاہتی ہوں۔ گونجا پوچھتی ہے کیا؟ تو دیدار کہتی ہے میرا بیٹا
میرا بیٹا اندھے پیار میں پڑ گیا ہے، وہ فاطمہ خاتون سے محبت کرتا ہے، تم میرے بیٹے کا گھر بسانے میں مدد کرو، میں بھی تمہارا آشیانہ بچاؤں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کی نظریں مسلسل دروازے پہ ہوتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ سب کی نظروں میں اورحان کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ شہنشاہ علاؤالدین سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو خبر ہے علاؤالدین بے، اورحان صاحب کہاں ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے، کل سے وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ یہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ اوچی کہتا ہے، یہ توہین ہے، یہ روایات سے انحراف ہے حضور۔ بوڑھا سردار سنگر کہتا ہے، لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اورحان صاحب اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر جیر کتے غصے سے کہتا ہے، اوچی بے سنگر بے، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ ہمارے اورحان صاحب کو بالکل نہیں جانتے۔ ساحل سمندر پہ اورحان کی جنگ جاری ہوتی ہے۔ وہ سردار کی بازی لگا دیتا ہے اور کافروں سے بدلہ لینے کی خوب کوشش کرتا ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے، سب کچھ جلا کے راکھ کر دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اور اس کے سپاہی آگ والے تیر برسا دیتے ہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور ہر چیز راکھ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کچے ہوئے دشمنوں کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے، بھائی ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اورحان اسے گلے لگاتا ہے، پھر باری باری اپنے ساتھیوں سے گلے ملتا ہے۔ کرخلیل کہتا ہے، ہم کامیاب ہو گئے حضور، ہم نے دشمنوں کو زمین بوس کر دیا۔ تو اورحان کہتا ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے خوابوں کو بچا لیا۔ سپاہی اکتاویوس کی لاش بھی لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور خلیل کہتا ہے، اکتاویوس کو دیکھنے کے بعد فلاویوس پہ کیا گزرے گی میں اس بارے میں متجسس ہوں۔ اورحان کہتا ہے، میرے سپاہیوں، میرے بہادروں، میری بہنوں، بورسا میں ہاری کی جنگ آج یہاں دشمن پہ کاری ضرب لگانے کے بعد ہم جیت چکے۔ محاصرہ جاری رہے گا، بورسا میں گندم کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ بورسا کے مقدر میں ترکوں کا وطن بننا لکھا ہے اور انشاءاللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی۔ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں، انشاءاللہ حضور انشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر دیوان میں سردار عبداللہ کہتا ہے، ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے حضور؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، جب تک ضروری ہوا تب تک۔ اوچی کہتا ہے، ہم نے اتنا زیادہ انتظار کیا، کیا کافی نہیں ہے؟ جرکتائی چلاتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری عثمان صاحب کے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ تو اوچی کہتا ہے، یہ اجلاس ہے، یہاں ہر کسی کو۔ عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں، اوچی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جرگہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ وہ جگہ نہیں جہاں وسوسوں کی بنیاد پہ حکم چلایا جائے۔ اورحان نہیں ہے، لیکن یہ لیے جانے والے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ شہنشاہ ایک دم سے کہتا ہے، حضور اگر ایسا ہے تو آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ ادھر گورنر ساروز اور فلاویوس سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے انہوں نے سامان اٹھانا تھا، لیکن وہاں پہ سامان تو نہیں، لیکن لاشیں اٹھانے کے لیے بہت ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور ساروز کہتا ہے، خداوند کی تم پر لعنت ہو ترکو۔ فلاویوس کی نظریں مسلسل اپنے بھائی کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ وہ گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے، وہ چلاتے ہوئے اکتاویوس اکتاویوس پکارتا ہے اور آخر کار اس کی نظر اس کے بھائی کی لاش پہ جا ٹھہرتی ہے۔ وہ گرتے پڑتے اس کے پاس جاتا ہے، اکتاویوس اکتاویوس اکتاویوس۔ وہ داڑیں مار مار کے رونے لگ جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور روتا ہے۔ وہ روتا ہے اور کہتا ہے، میرے بھائی، مجھے معاف کر دے بابا، میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پایا۔ وہ قریبی دیکھتا ہے کہ خنجر کے ساتھ ایک پیغام پیوست ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے پیغام اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے، قسطنطنیہ کے دروازے بورسا کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اورحان کے سپاہیوں کی بدولت بورسا کی امیدیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ چیختے چلاتے ہوئے اورحان اورحان پکارتا ہے۔ گورنر ساروس کہتا ہے، میں تمہارے خاندان اور اس کے خاندان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں گا۔ وہ تمہارا سر کچل دے گا اور تم اس کے ٹانگوں پہ حملے کرو گے۔ فلاویوس کہتا ہے، میں عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری کمزور ترین جگہ پہ ماروں گا اورحان، تمہارے ساتھیوں اور تمہارے پیاروں سے، تمہارے قبیلے، ہر وہ چیز جس سے تم پیار کرتے ہو، جس پہ تم یقین کرتے ہو، جس کسی پہ تم بھروسہ کرتے ہو، تم اپنی زندگی کے ہر دن پہ لعنت بھیجو گے اورحان۔ ادھر ایک کامیاب مہم کے بعد اورحان اپنی بہن اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیوان میں عثمان صاحب کہہ رہے ہیں، 9 سالوں تک بورسا کی فتح کے نام پہ ایک فتح سے دوسری فتح تک بھاگنے والے لیکن نتیجہ حاصل نہ کر پانے والے اورحان سردار کو اس کے کمانڈری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کے شاہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ علاؤالدین پریشانی میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جیرکدے، توران اور تیمور بوگا بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر سے اورحان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، لیکن سفر کافی طویل ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں،